بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ النساء، ریکارڈنگ نمبر 2، صفحہ نمبر 566۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور مت دو ناسمجھوں کو اپنے اموال جن کو اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے سہارا، اور کھلاؤ ان کو اس میں اور پہناؤ ان کو اور کہو ان سے بات بھلی۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور آزماؤ یتیموں کو یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں وہ نکاح کو، پس اگر محسوس کرو ان سے سمجھداری تمیز تو دے دو ان کو ان کے اموال، اور نہ کھاؤ ان کو فضول خرچی کرتے ہوئے اور سبقت کرتے ہوئے ان کے بڑے ہونے سے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو ہو مالدار پس چاہیے کہ بچے وہ، اور جو ہو حاجت مند پس چاہیے کہ کھائے وہ عرف کے مطابق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، پھر جب حوالے کرو تم ان کو ان کے اموال تو گواہ بنا لو ان پر، اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ گواہ۔ السفہاء عام ہے، اپنے بچے اور یتیم دونوں کو شامل ہے، اس لیے آگے ضمیر کم آئی ہے۔ اموال جمع قلت 3 تا 10 تک کے لیے ہے، اور مراد مال کی کافی مقدار ہے۔ القیام القوام کی طرح اسم ہے، سہارا، مایہ زندگانی، روزی جو بقائے حیات کے لیے ضروری ہو، ابتلا آزمانا، آزمائش میں ڈال کر جان لینا۔ اسرافاً باب افعال کا مصدر ہے، فضول خرچی کرنا۔ بداراً باب مفعلہ کا مصدر ہے، سبقت کرنا، جلدی کرنا۔ دونوں لا تأکلوا کی ضمیر فاعل انتم سے حال ہیں۔ ان یکبروا ان مصدریہ، اس سے پہلے من جارہ معذوف ہے، اور جار مجرور بداراً سے متعلق ہیں۔ مال مایہ زندگانی ہے، نہ سمجھ بچوں کو زیادہ خرچ نہ دیا جائے، ان کی عادت خراب ہوگی۔ بچے عقل کے کچے ہوتے ہیں، خواہ اپنے ہوں یا زیر تربیت یتیم، ان کو جیب خرچ بہت زیادہ نہیں دینا چاہیے، اس سے ان کی عادت خراب ہوگی۔ وہ ابھی مال کی اہمیت سے ناواقف ہیں، وہ مال اناپ شناپ اڑائیں گے، وہ بڑے ہو کر اڑاؤ بنیں گے۔ البتہ ان کی ضروریات میں، کھانے پینے میں اور پہننے اوڑھنے میں مال خرچ کیا جائے، اس میں تنگی نہ کی جائے، اور وہ جیب خرچ زیادہ مانگے تو ان کو نرمی سے سمجھایا جائے۔ مال مایہ زندگی ہے۔ قرآن کریم نے 2 ہی چیزوں کو قیامًا للناس کہا، ایک مال کو، دوسرے کعبہ شریف کو۔ ارشاد فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کو جو کہ محترم گھر ہے، لوگوں کو قائم رہنے کا سبب بنایا ہے۔ مائدہ 97۔ یعنی جب تک کعبہ شریف باقی ہے دنیا باقی ہے، جب کفار اس کو منہدم کر دیں گے تو جلد قیامت آ جائے گی۔ غرض اس تعبیر سے جس طرح کعبہ شریف کی اہمیت اشکارا ہوتی ہے، مال کی اہمیت بھی اشکارا ہوتی ہے۔ مال لوگوں کے لیے سہارا ہے، مایہ زندگانی ہے، اس لیے جائز راہوں سے مال کمانا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، کچھ جمع بھی رکھنا چاہیے، بالکل خالی ہاتھ نہیں ہو جانا چاہیے۔ اندوختہ ہو تو آدمی باہمت رہتا ہے، اور ورنہ کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ نرمی سے سمجھانے کی ایک مثال، گجرات میں گڈھا گاؤں میں ایک عربی مدرسہ ہے، اس میں بچوں کے اولیاء بچوں کا جیب خرچ مدرسہ کے بینک میں جمع کرتے ہیں۔ مدرسہ کے بینک نے ایک رمزی کرنسی چھاپی ہے جو مدرسہ کی کینٹین میں چلتی ہے، بچے وہاں سے حسب ضرورت رقم نکال کر خرچ کرتے ہیں۔ ایک مالدار کے بچے نے ایک ماہ میں 14,000 روپے نکالے۔ محتمم کے علم میں یہ بات آئی، اس نے طالب علم کو بلایا اور کہا اگر محتمم بھی ایک ماہ میں اتنی بڑی رقم چائے پانی میں خرچ کرے تو اس کو اڑاؤ، کہیں گے تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ یہ ایک مثال ہے نرمی سے سمجھانے کی، اس طرح اپنے بچوں کو اور زیر تربیت یتیموں کو سمجھایا جائے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ترجمہ، اور تم نہ سمجھو کو
اپنے وہ اموال مت دو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سہارا بنایا ہے، اور ان کو اس مال میں سے کھلاتے پلاتے اور پہناتے اڑاتے رہو، ان سے بھلی بات کہو۔ تفسیر الصفحاء۔ ناسمجھ بچے عام ہے، خواہ اپنے ہوں یا یتیم، خرچ کے لیے ان کو بہت زیادہ پیسہ نہ دیا جائے، اور کبھی انعام کے طور پر بڑی رقم دی جائے تو نظر رکھی جائے کہ صحیح مصرف میں خرچ کریں، ادھر ادھر نہ اڑا دیں۔ اور اموال جمع قلت میں اشارہ ہے کہ جیب خرچ ان کو بہت زیادہ نہ دی جائے، البتہ کھانے اور پہنانے میں خرچ کیا جائے، اس میں تنگی نہ کی جائے۔ خاص یتامہ کے تعلق سے 4 احکام۔ گزشتہ آیت میں ناسمجھ بچوں کے تعلق سے حکم تھا، اس میں زیر پرورش یتامہ بھی شامل تھے۔ اب ایک آیت میں خاص یتامہ کے تعلق سے 4 احکام ہیں۔ نمبر 1، یتیموں سے کاروبار کرا کر ان کو آزمایا جائے۔ بچوں کو آزمانے کی صورت یہ ہے کہ دیکھا جائے ان کو بڑے ہو کر کیا کام کرنا ہوگا۔ اگر کھیتی باڑی کرنی ہے تو ان سے اس سلسلہ میں کام کرائے جائیں، دکانداری کرنی ہے تو ان سے خرید و فروخت کرائی جائے، ملازمت کرنی ہے تو لکھنا پڑھنا سکھایا جائے، تاکہ بلوغ تک ان میں شعور پیدا ہو جائے اور وہ اپنا کام آسانی سے کر لیں۔ مسئلہ، نابالغ کی خرید و فروخت ولی کی اجازت سے درست ہے۔ نمبر 2، جب یتیم کی شادی ہو جائے اور وہ سمجھداری بھی ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے۔ یتیم کو سدھایا سکھایا اور سن بلوغ کو پہنچ گیا، اس کا نکاح کر دیا جائے۔ جوان لڑکے لڑکیوں کی شادی میں بہت تاخیر مناسب نہیں ہے، اس سے معاشرہ بگڑتا ہے۔ ہاں، کوئی عارض ہو، تعلیم باقی ہو یا اٹھان کمزور ہو تو تاخیر کی جا سکتی ہے، اور یتیم ہوش مند بھی ہو گیا اور اپنا کاروبار سنبھال سکتا ہے تو اس کے اموال اس کے حوالے کیے جائیں تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو، اور اس کے کاموں پر نظر رکھی جائے اور مشورے بھی دیے جائیں تاکہ وہ خسارے میں نہ پڑے۔ نمبر 3، یتیم کے باپ کا ورثہ کچھ یتیم کے لیے بچایا جائے۔ ایک خاص حکم یہ ہے کہ یتیم کے باپ نے جو میراث چھوڑی ہے وہ اس کے بڑے ہونے تک کھا پی کر ختم نہ کر دی جائے، اور اگر ایسا کیا جائے گا تو یتیم اپنا کاروبار کیسے شروع کرے گا؟ کاروبار شروع کرنے کے لیے پلے کچھ ہونا ضروری ہے، اور بڑے ہونے تک کھا پی کر مال ختم کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، یتیم پر خرچ میں اسراف کیا جائے، مثلا اس کی ضرورت سے زیادہ اس کا آٹا لیا جائے تو بچا ہوا سر پر پرست کھائے گا۔ بس یتیم پر کفایت شعاری سے خرچ کیا جائے تاکہ کچھ اندوختہ رہے، اور جب اس کو الگ کیا جائے تو اس کے کام آئے اور وہ اس کو کاروبار کے ذریعے بڑھائے۔ خالی ہاتھ الگ کریں گے تو مشکل میں پڑے گا۔ نمبر 2، سرپرست اپنی خدمت کا معاوضہ از حد لے تو بھی ترکہ ختم ہو جائے گا۔ مثلا یتیم کا کھیت بویا، اس کی دکان سنبھالی اور اس معاوضہ بہت زیادہ لیا، تو اس صورت میں بھی یتیم کے بڑا ہونے تک ترکہ ختم ہو جائے گا اور اس کو خالی ہاتھ علیحدہ کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں یہ مسئلہ جان لینا چاہیے کہ اگر یتیم کا سرپرست مالدار ہے تو خدمت کا معاوضہ لینا جائز نہیں، اور واقف کا متولی مالدار ہو تو بھی تنخواہ لے سکتا ہے، اور غریب ہو تو بھی عرف سے زیادہ تنخواہ معاوضہ لینا جائز نہیں۔ یہ مسئلہ ملحوظ رکھا جائے تو یتیم کو بھرے ہاتھ علیحدہ کر سکے گا۔ نمبر 4، جب یتیم کا مال اس کو سونپے تو گواہ بنا لے۔ مستحب یہ ہے کہ جب یتیم کا مال اس کے حوالے کرے تو جو کچھ اس کے سپرد کرے اس پر گواہ بنا لے۔ اصل گواہ تو اللہ تعالیٰ ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں، مگر انسانوں میں سے بھی گواہ بنا لے تو بہتر ہے۔ کبھی کوئی نزاع ہو یا یتیم کو بدگمانی ہو تو گواہوں سے اس کی تسلی کی جائے گی۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ ترجمہ، اور یتیموں کو آزماتے رہو، سدھاتے رہو، جیسے بیل کو ہل میں چلنے کے لیے سدھاتے ہیں، اور یہ مستقل حکم ہے یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور ان کا نکاح کر دو۔ اگر تم ان میں ہوش مندی کے آثار دیکھو تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، یعنی ان کو علیحدہ کر دو تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، اور تم ان کے اموال مت ڈالو فضول خرچی کرتے ہوئے، ان کے بڑے ہونے سے سبقت کرتے ہوئے۔ اگر ایسا کرو گے تو ان کو خالی ہاتھ علیحدہ کرنا پڑے گا، اور ان کے باپ کا چھوڑا ہوا مال بچانے کی صورت یہ ہے کہ فضول خرچی مت کرو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو مالدار ہے اس کو چاہیے کہ بچے یعنی اس کی حق الخدمت لینا جائز نہیں، اور جو حاجت مند ہے وہ معروف طریقہ پر کھا سکتا ہے، بقدر ضرورت لے سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کو ان کے اموال حوالہ کرو تو گواہ بنا لو۔ اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہیں
پھر بھی انسانوں سے گواہ بنا لینا بہتر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔